میں آگے بڑھتا ہوں. ضمیر حسین صاحب, آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب نومبر کے مہینے میں حتمی کال دی ہے, کیا حکومت کو اس سلسلے میں پریشان ہونا چاہیے؟ اور دوسرا, گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کہتے ہیں, بلکہ دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے. اس دعوے میں وزن کہاں سے ڈالیں جی؟ میرے خیال میں جو ہے وہ پہلے جو آپ کا پارٹ ہے کوشچن کا وہ یہ ہے کہ پیپلز جو تحریک انصاف ہے وہ تحریک چلانا چاہتی ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف نے پہلے بھی تحریک چلانا شروع کی تھی جب ایس سی او کانفرنس ہوئی تھی, اور اس کے بعد بھی کوشش کی تھی, لیکن وہ بندے نہیں نکال سکی, عوام نے ان کو جو ہے ریسپانڈ نہیں دیا. اس طرح سے وہ سیاست میں جو ہے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ ایشو اٹھاتے ہیں 26 امینڈمنٹ کا اور اپنے لیڈر کی آزادی کا. تو میرے خیال میں اس مسئلے پر جو ہے وہ لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو ملک میں معاشی جو ہے وہ انڈیکیٹرز ہیں وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گئی ہے, بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, میکرو انڈیکیٹرز یا باہر کی ترسیلات جو ہے یہ ایشو ہے, جو اکنامی کے ایشوز ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ فیوریبل ہیں. تو اس صورتحال میں کوئی بھی تحریک نہیں چل سکتی انلیس دیر از اے اکنامک ایشو. تو یہ جو 26 امینڈمنٹ والا ایشو ہے یہ بھی انڈائریکٹلی تو پی ٹی آئی کے سپورٹ سے ہوا ہے, کیونکہ ہم تو چاہتے تھے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, اور وہ کورٹ نہیں بنائی گئی اور انہوں نے اصرار کیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو. ابھی اس کانسٹیٹیوشنل بینچ پر اعتراض اٹھانا, اور جبکہ الیکشنز میں جیسے احسان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ ملا ہے اس چیز کو کہ 26 امینڈمنٹ کو تسلیم کیا گیا ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی موومنٹ کوئی نہیں ہونی. سیاست میں ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز ایشو لاتی ہیں, یہ بھی ان کے لیے ایک ایشو ہے کہ سیاست میں ہم ریلیونٹ رہیں. ایز فار ایز دی اسٹیٹمنٹ آف دی پنجاب گورنر از کنسرن, یہ تو ہمیں بالکل رائٹ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کو کہ ہمارا یہی ہے بلیف کہ نیکسٹ جو بھی الیکشنز ہوں گے ہم عوام کو موبلائز کریں گے اور چاروں صوبے میں عوام کو موبلائز کریں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی وزیر اعظم آئے گا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہم پہلے بھی جو ہے وہ یعنی یہ محض رائٹ کی بنا پر کہا ہے اور امید کی بنا پر کہا ہے کہ ہم موبلائز کریں گے, کہیں سے کوئی گارنٹی تسلی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہم تو عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیں تاریخی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیسے مختلف صوبوں سے نکالا گیا, ان کو جو ہے وہ پارٹیسپیشن نہیں کرنے دیا گیا, الیکٹورل فیلڈ میں جو ہے وہ ان کو جو حصہ نہیں دیا گیا یا ان کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے نکالا گیا. تو میرے خیال میں ابھی جو پاکستان میں اگر ایون ہینڈیڈ جو ہے وہ پالیسی ہوگی اور پاکستان کے تمام صوبوں میں جو ہے وہ ہم الیکشن ورک کریں گے, عوام کو اپنا پروگرام لے جائیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. اوکے, فردوس شمیم نقوی صاحب, میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ مجھے آ رہی ہے آپ کی. اچھا سر, بتا دیں عمران خان صاحب کب کال دیں گے, کیونکہ ہم کال سن کے بھی نا ہم کال ہو گئے, بلکہ آن ہولڈ ہی ہو گئے ہیں, یہ والی پوزیشن چل رہی ہے. اور کیسے ہوگا پچھلے والے ڈی چوکی کال سے یہ کال کتنی مختلف ہوگی, اور اس بار کیسے اس میں جان آئے گی؟ کیونکہ میں ماہر قانون سے بھی بات کر رہا ہوں, وہ بھی کہہ رہے ہیں اس احتجاج کا فائدہ کوئی نہیں, پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں اس طرح احتجاج کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. تو کیا مختلف ہوگا اس کال میں؟ دیکھیں, پہلی چیز تاریخ کو دہرا لیجئے, عمران خان صاحب نے آج تک کال نہیں کی. ہم نے ایز اے پارٹی ایک کال دی جس کا بڑا چرچا ہے کہ ڈی چوک آنا ہے. ہم نے کال دی لاہور آنا ہے, ہم نے کہا سنجانی کے جلسے پہ آنا ہے, ہم نے کہا سوابی کے جلسے پہ آنا ہے. ہماری ہر کال کے اوپر لبیک کہا گیا. اب یہ کال جو ہے کیا کہا گیا, یہ کال عمران خان صاحب دیں گے کہ دس از مائی فائنل کال لوگوں کے لیے. اور ہم نے وعدہ کیا لیا ہے لوگوں سے آج بھی جلسے میں کہ اب ایک ہدف ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو رہا کرانا ہے, اور عمران خان ہمیں لگتا ہے رہا اسی وقت ہوں گے جب یہ ہائیبریڈ نظام گرے گا. ہائیبریڈ نظام کو گرانے کے لیے میرے برادر محترم پیپلز پارٹی سے جو تشریف فرما ہے ان کو بنگلہ دیش کی مثال میں دیتا ہوں. حسینہ واجد کی جتنی اچھی اکانومی چل رہی تھی,
آپ اس کے ابھی قریب ترین بھی نہیں ہیں. جو ان کے ریزروز کی صورتحال تھی, ان کے خلاف بغاوت جو ہوئی وہ ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہوئی. مولا علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آپ اس کو جھٹلانا چاہتے ہیں, جھٹلا دیجئے. اس وقت اس ملک میں فاشزم ہے اور ظلم کا دور دورہ ہے. ظلم کئی طریقے سے ہوتے ہیں. آپ کا تعلق موسٹ لائکلی سندھ سے ہے, میرا بھی ہے. عوام کے پیسے پہ, ٹیکس کے پیسے کو چوری کرنا بھی بڑا ظلم ہے. اچھا میں شہر کراچی شاہ جی کا رہنے والا میں ہوں. آگے ذرا بڑھنا چاہ رہا ہوں نا آپ کے نا, میں نے کیونکہ آپ سے جواب لیتے ہوئے بھی مجھے کافی انجوائے کرتا ہوں نا. آپ نے حضرت علی کا کال سنایا, موجودہ صورتحال میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. آپ نے بنگلہ دیش کے ایکچوئل حقائق بتایا, اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. سر پرامن احتجاج آپ کا حق ہے, لیکن یہ جو کفنانے دفنانے اور یہ والی چیزیں باتیں ہوتی ہیں نا, اس سے بڑا نیگیٹو میسج آتا ہے کہ احتجاج میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ الفاظ کے چناؤ کو تو علی امین گنڈا پور کو کہیں تھوڑا بہتر بنائیں. جی دیکھیں, آپ اور میں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. ہماری کچھ خصوصیات ہیں. ہم جذباتی لوگ ہیں. ہم جب آپ جلسے کی زبان استعمال کریں گے تو شہباز شریف کہتے تھے میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے سارے پیسے نکالوں گا اور اس کی لاش جو ہے وہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. اس کو صدر بنائے بیٹھے ہوئے. ٹھیک, آپ شہباز شریف سے کہیں سارے وہ جملوں کی معافی مانگے. ٹھیک ہے, مانگے. مریم نواز نے جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہا, معافی مانگے نا آپ. ٹھیک ہے, کیا کہے گی کہ جی یہ سیاست ہے, ٹھیک ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. دیکھیں, کیا پی ٹی آئی کو اپنے ورکرز کو مروانے کا شوق ہے؟ ٹھیک نہیں ہے. ورکرز کو جوش دلانا ہے, جذبہ دلانا ہے, اپنے ورکرز کو یہ پیغام دینا ہے. ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, ہم میں سے جو بات کر رہا ہوتا ہے ٹھیک اس کو وقت سے پہلے کہ وہ لوگوں کو نکالے, ٹھیک اس کے گھر کے اوپر ریڈ ہوتا ہے, ٹھیک اس کے گھر کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے, اس کی اب تو بیوی کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کی بوڑھی ماں کو بھی دھکا دے کے بستر سے پھینک دیتے ہیں چاہے عمر 100 سال ہو. ٹھیک آپ اس کے بچے کے جنازے پہ اس کو آنے نہیں دیتے. آپ نعیم حیدر پنسوٹا کی شکل دیکھ لیجئے, وہ آدمی پہچانا نہیں جاتا کہ 20 دن پہلے کا آدمی انتظار اور یہ آدمی پنچوٹا, ایک ہی آدمی ہے. انتظار پنچوٹا کی بات کر رہے ہیں ہم. جی انتظار پنسوٹا کی بات کر رہا ہوں, اس ٹھیک سے ہے. پہلے صداقت عباسی کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے آپ عثمان ڈار کی بات کر لیں, بہت سارے لوگوں کی ٹھیک ہے, بات کریں. میں آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ ان میں شکلیں دیکھ لیں, ان سب کی شکلیں کدھر غائب رہے, ٹھیک کوئی ہے, سوال نہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا آپ گفتگو کو بڑھانا چاہ رہا ہوں آگے. آتا ہوں نقوی صاحب, دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. آدم فاتی کا روزہ دیکھ لیں کہ میری بیوی کی تصویریں جو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,